السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے فجر کی جماعت 5:10 پر ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ کل سے فجر کی جماعت 5:10 پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین نماز فجر، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی عام دنوں میں نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے چہروں کو ایسے ہی دنیا اور آخرت میں منور کرے، آمین۔ الحمدللہ درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے دل کے تعلق سے، اور ہم نے بتلایا تھا کہ جس طرح انسانی جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی انسان کے دل بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اور کل کے درس میں 2 باتیں آئی تھی۔ پہلی چیز یہ کہ جو انسان اپنی تخلیق اور اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو بھول چکا ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ اگر انسان سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ تیسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ انسان جب صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگے تب بھی آپ سمجھ جائیے کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ یعنی شرعی تعلیمات کے مطابق جو چیز خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اسے آدمی اگر برا سمجھنے لگے اور دینی تعلیمات کی روشنی میں جو چیزیں شر ہیں، برائی ہیں، انہیں اچھا سمجھنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں ہم۔ عورت کے لیے پردہ کرنا، اپنے جسم کو چھپانا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ شرعی حکم ہے۔ جہاں یہ عورت پر لازم ہے وہیں مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو پردہ کرائے، بے حیائی اور برائی کے راستے سے روکے۔ لیکن اگر مرد کو ہی پردہ پستی اور نچلے پن کی علامت لگنے لگے اور بے پردگی کو وہ ترقی سمجھتا ہو اپنے لیے، اور بے پردگی کو وہ اپنے لیے زمانے سے قدم ملا کر چلنا سمجھتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور ہم نے سنا کئی بہنوں کے سوالات ہمارے پاس آئے کہ شیخ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، گھر کے لوگوں کو جب یہ بات بتلاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم بچی ہو، پردہ نہیں کرو، کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ پردہ جو ہے اصل دل کا ہونا چاہیے، یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146، آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حالت بیان کی ہے کہ جن کے دل بیمار ہے۔ کہا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا کہا کہ جب خیر اور بھلائی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، شریعت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی گمراہی کا راستہ انہیں مل جائے تو فوراً اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور یہ اس سے غافل ہے، یعنی ان کے دل اللہ کی آیتوں سے غافل ہے۔ تو ہر وہ انسان جو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنا شروع کر دے تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ چوتھی چیز، یہ چوتھی علامت انسان کے دل کے بیمار ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان شریعت کے شرعی چیزوں سے
کراہیت محسوس کرنے لگتا ہے. اس کی طبیعت کیا ہے؟ شرعی چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے، اس سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا شریعت کے بعض احکامات کو انسان پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے اس کا دل بیمار ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے کیا کہا؟ لقد جئناکم بالحق. حق سے مراد یہاں شریعت ہے. لقد جئناکم بالحق، ہم نے آپ کے پاس شریعت کو حق کے ساتھ لایا. ولیکن اکثرہم للحق کارہون، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ حق کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ محمد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تو انہوں نے اللہ کے نازل کردہ شریعت کو اپنے لیے ناپسند کیا. طبیعت نہیں مانتی ہے، کیا کرے؟ مجبور ہے. نہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے اسلام میرا مذہب ہے لیکن مجھے یہ چیز پسند نہیں. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. طبیعت سے اسلام نہیں چلتا ہے، دین اسلام ہماری طبیعت سے نہیں چلتا ہے. اپنی طبیعت کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالیے، ورنہ یاد رکھیں کہ شرعی چیزوں کو اگر ہم نے ناپسند کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے تمام عملوں کو برباد اور ضائع کر کے رکھ دے گا. قیامت کے دن پہنچیں گے خالی ہاتھ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملنے والا وہاں پہ. کیوں؟ عمل تو ہے ہی نہیں. عمل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کے کسی نہ کسی حکم کو یا کسی نہ کسی اللہ کے پیغام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ناپسند کیا. ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی، ایسا کرنا ہمارے اعمال کو برباد کر سکتا. اور پانچویں علامت بیمار دل کی وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہمیشہ جو ہے تذبذب میں رہتا ہے. پتہ نہیں میں جس پر عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا ہو سکتا ہے وہ چیز صحیح ہو جس پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. ایسا انسان کیا ہے؟ اس کا دل بہت بری طرح سے بیمار ہے. بلکہ اللہ نے تو یہ صفت منافقوں کی بیان کی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 143 143 پڑھے. اللہ نے کیا کہا؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. شک میں پڑے ہیں، پتہ نہیں ایمان والے صحیح ہیں حق پر ہیں یا اہل کفر جو ہے یہ حق پر ہے. شک میں آدمی پڑا رہتا ہے اپنے دین کے معاملے میں، پتہ نہیں کیا صحیح ہے. نہیں میرے بھائی، سب سے پہلی چیز علم حاصل کیجئے. کوئی موقع، کوئی درس، کوئی محاضرہ، کوئی خطبہ جانے نہ دیجئے. بیٹھئے، وقت لگائیے، سیکھئے دین کو، دین میں پکے ہو جائیے علم حاصل کر کے. ورنہ شک شبہ میں پڑے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل المنافق، منافق وہ جس کا دل بیمار ہوتا ہے. کیسی مثال ہے؟ اس بکری کی طرح ہے جو بکری کے دو گروہوں کو دیکھتا ہے. اس بکری کی طرح اس کی مثال ہے جو بکریوں کی دو جماعتوں کو دیکھتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ کس کے پیچھے چل کے جانا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی یہ 5 باتیں ہیں بیمار دل کی علامت. پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتلائی وہ یہ کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے. دوسری چیز جو ہے گناہ کی تکلیف اس کے دل سے ختم ہو جائے. تیسری چیز میں نے آپ کو یہ بتلائی میرے بھائی کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنا شروع کر دے. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ شریعت کے کسی حکم کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہو. اور پانچویں چیز وہ شک شبہ کی بیماری میں مبتلا ہو، نہیں معلوم کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے یہ 5 علامتیں جو ہے بڑی خطرناک ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کل سے جو ہے اللہ نے چاہا تو ہم پاکیزہ دلوں کے بہترین واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ جب دلوں کی اصلاح کر دیتا ہے تو اس انسان کی کیفیت، اس کی حالت اور اس کے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نمازوں کا، عبادتوں کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو.
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ